احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ مجھ کو ریلیف دے سکتا ہے انصاف اور قانون کے مطابق نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ خود باجوہ نے کہا تھا، جگہ جگہ پہ محفلوں میں کہا تھا کہ سیاست دان اس لیے نہیں اٹھ سکتے کہ ان کی فائلیں ہمارے پاس موجود ہیں، ججز کی فائلیں موجود ہیں، ان کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے وکلاء کو اٹھنا پڑے گا۔ ایک ایک وکیل کو پاکستان میں کہتا ہوں کہ اگر اپنے آئین اور قانون کی حکمرانی کرنی ہے تو یہ جہاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان پہ قربان جاؤں۔ کہا تھا کہ ظلم کے خلاف طاقت سے، ہمارے پاس یہ کتاب ہے، ہمارے پاس بندوق نہیں، بندوق میں نے اور آپ نے ان جرنیلوں کو دی ہوئی ہے، اور وہ جرنیل ہماری طرف بندوق لے کے، ہمارے ملک کے نہیں، چند جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ہمارے سینوں کی طرف جو ہے انہوں نے بندوق کو جو ہے اڑا دیا۔ چند جرنیل کرپٹ، میرے چند ججز کرپٹ، میرے بہت سارے بیوروکریٹ کرپٹ، میرے بہت سارے سیاستدان کرپٹ، لیکن اس کا منبع اوپر سے ہے۔ اگر آرمی چیف جو جب طاقت کا سرچشمہ ہے، جو اس آئین کے اوپر ہے، اس آئین کے تابع وہ نہیں ہے، اگر وہ تابع ہوتا تو مجھے بتائیں کہ اس کے ایک ذیلی ادارے، ISI ہماری عزت ہے، ہماری حفاظت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹا جیسا، جس کو پولیٹیکل ونگ کہتے ہیں، اس نے سارے اداروں کو تباہ کر دیا۔ ہر ادارہ اس کے تابع ہے۔ کیا کسی IG کی اتنی طاقت ہے اعظم سواتی جیسے پاورفل سینیٹر کو اور وکیل کو اس کے اوپر 45 FIR کرا اور پورے پاکستان کے اندر اس کو گمایا جائے؟ یہ وہ ISI کا وہ ونگ ہے، یہ حقائق پہ مبنی ہے، جن دلالوں کے ذریعے سے ہے مجھ پہ FIR کرائی گئی۔ اور آپ نے کرپشن کو، جو چند جرنیل کر رہے ہیں، جو چند ججز کر رہے ہیں، جو ہم سیاستدان کر رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قانون کی حکمرانی ہو۔ یہ تحریک جو شاداب صاحب آپ نے ہمارے وکلاء نے شروع کی ہے، یہ ہمارے عظمت کی نشانی ہے۔ اگر آپ کرپشن کو ختم کر دیں، اور جس طریقے سے آپ کے پہلے آرمی چیف نے اس ملک کو تباہی کے ڈہانے پہ ڈالا ہے، اس طرح نہ کریں تو میرا ملک ایک دم سے اٹھ جائے گا۔ اس میں قانون کی حکمرانی خدا کی قسم پیدا ہو جائے گی، اور پھر ہم IMF کے دستگر یا امریکہ کے قتل بھی نہیں رہیں گے۔ ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے جئیں گے۔ آج اپنی معاشی حالت کو ذرا دیکھ لیں، 3.2 بلین روپے آپ کے پاس، وہ بھی دوسرے لوگوں کا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں، جس میں ہم کہتے تھے نکلنی قوم ہے، 33 ارب، اور پھر اپنے بڑے دشمن کو دیکھ لیں، 476 ارب ڈالر اس کے پاس ریزرو ہے۔ آپ کیسے میرے ان بچوں کو، میرے ان بیٹوں کو، بھائیوں کو کس طرح تنخواہ ادا کرو گے جو روزانہ اپنے خون سے اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن وہ جا کر آسٹریلیا کے اندر بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے خزانے جو ہے اس ملک کو لوٹ کر کے لے کے نہیں جاتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے تو سب سے بڑی بات، آرمی چیف کرپٹ نہیں ہوگا۔ اگر آرمی چیف ہمارا کرپٹ نہیں ہوگا، کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے شاداب جعفری صاحب کہ وہ کرپشن کر سکے۔ میرے دوستو، قومی سلامتی کیا ہے؟ قومی سلامتی ہے عوام۔ آج جنرل صاحب بچہ خاص کر 1 کروڑ لوگ میرے، تم سے پہلے جتنے آرمی چیف اور جرنیل آئے ہوئے تھے ان کی وجہ سے نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ اعظم سواتی کو تو تم نے گرفتار کر دیا، رشید شیخ کو گرفتار کر دیا، فواد چودھری کو تو گرفتار کر دیا، شمدانہ گلزار کے اوپر تم نے مقدمہ کر دیا، شہباز گل کو جو ہے تم نے ننگا کیا۔
لیکن اس سے اثر کیا ہے؟ بچہ آج نفرت کی فضا پیدا ہو جائے گی جس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر تم نے افواج کی عزت کرانی ہے تو ہمارے کپڑے نکالنے سے نہیں بنے گی، تمہیں اپنے عمل کو بہتر کرنا پڑے گا تاکہ تمہیں کردار کا پیکر میرے سامنے، میری قوم کے سامنے، میری افواج کے سامنے، میری ریاست کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو۔ اور یہ جو رول آف لا کی مومنٹ ہے، یہ ان کرپٹ جرنیلوں کو، ان کرپٹ ججوں کو، خدا کے فضل سے کرپٹ سیاستدانوں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ یہ وکلا ہیں، چند چھوٹے جرنیل اور اس کے اہلکار، اور اس کو آپ سزا نہیں دے سکتے، اس کو عدالت کے کٹہرے میں نہیں لا سکتے، جبکہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا سپریم کورٹ کے اندر، آپ نے کہا انصاف ہوگا۔ انصاف کہاں ہے؟ اس لیے تو آج شاداب جعفری صاحب اپنے پورے قافلے کے ساتھ، معظم بٹ صاحب پورے قافلے کے ساتھ، یہ ساری ہماری عزتوں کے امین، میری بیٹیاں نکل پڑی ہیں خدا کے فضل سے ملک کے کونے کونے میں، کہ جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ اسی طریقے سے عمران خان جیسے لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ کرو گے، ارشد شریف کو قتل کرو گے۔ لیکن کیا یہ قتل تمہیں عزت دے سکے گا؟ یہ میرا سوال ہے۔ لوگ نفرت کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ مقتدر اداروں سن لو، تم نے محبت کے ساتھ اور قانون کی تابعداری کر کے تم دلوں کو جیت سکتے ہو، میرے ملک کو آگے بڑھا سکتے ہو۔ آج میرے کارخانے بند ہیں، غریب کی حالت کو دیکھیں، بے روزگاری کی حالت کو دیکھیں، سب کے ذمہ دار آپ ہو، اس لیے کہ 11,000 ارب جس باجوہ نے، 11,000 ارب اس غریب ملک کا، اس کی سرپرستی کرنے والا میرا باجوہ اور چند جرنیل تھے، آج بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے 2 مہینے آپ کے بھی عاصم منیر صاحب ہو چکے، کس روش پہ چل رہے ہو؟ کیا عمران خان کو ہٹانا، اس سے میرا پاکستان بچ جائے گا، اس سے قانون کی حکمرانی آ جائے گی، اس سے میری عدالتیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ آج جتنے آپ کی سرحدوں کے اوپر سمگلنگ ہو رہی ہے، دیکھیں اس کے پیچھے کون ہے۔ یہ ہے آپ کا کام، اس لیے ہم نے آپ کو تمغے دیے ہیں، اس لیے آپ کو وہ لاٹھی ہاتھ میں دی ہے، وہ عزت والی جو آپ کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے تھی۔ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، وکلا پوچھ رہے ہیں کہ اس ملک کو کس جگر کے اوپر لے کے جا رہے ہو؟ اس لیے کہ اگر صرف عاصم منیر نہیں تبدیل ہوگا تو میرا ملک تو غرق ہو چکا ہے۔ اس لیے میں محبت سے، ادب سے کہہ رہا ہوں کہ تبدیل کر لو اپنے آپ، اگر تم نے ملک کو بچانا ہے۔ ابھی سرحدوں پہ جنگ نہیں، ابھی دماغ کی جنگ ہے۔ میرے دوستو، دیکھ لیں، عدلیہ نہیں، انتظامیہ غلام ہے ان چند لوگوں کی، ان ایجنسیوں کے غلام ہے، جس کو جدھر سے اٹھایا جاتا ہے، جس ڈپٹی کمشنر کو، کمشنر کو، سیکٹر کمانڈر کے ذریعے آج پورا ملک چلا رہے ہیں۔ اس کے اندر کوئی اس کی گنجائش نہیں، آئین کے اندر۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ چند لوگ اس آئین اور قانون سے بالا تر ہیں، اور ان کو قانون کے نیچے لانا یہ آپ کا کام ہے پورے ملک کے اندر۔ اس لیے آپ کے واٹس ایپ گروپ، آپ کا جذبہ، آپ کا ایمان اپنے ملک کی آزادی کے لیے اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے صرف ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا انتہائی کم تر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بتائیں کہ طاقت کے ذریعے مقابلہ کرو، زبان کے ذریعے مقابلہ کرو، اور پھر کہا نہیں تو دل میں نفرت پیدا کرو ان کے لیے، اور آج نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور یہ نفرت کو ختم کرنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے۔ اس لیے میں ڈائریکٹلی عاصم منیر کو جو ہے پیغام بھیج رہا ہوں کہ آپ کا کام ہے کہ عوام کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے میری آرمی سے، یہی میرا دشمن چاہ رہا ہے
یہی امریکہ چاہ رہا ہے، یہی اسرائیل چاہ رہا ہے، یہی جو ہے میرا بھارت، ہمارا سب سے بڑا دشمن بھارت چاہ رہا ہے کہ ہم ان کے عزائم کی تکمیل کر رہے ہیں کہ اگر اس لیے کہ قومی سلامتی کیا ہے؟ ملک کی آبادی جس کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے تمہاری حرکات کی وجہ سے، پھر معیشت تباہ برباد ہو چکی، 6% جی ڈی پی گروتھ تھا، آج نیگیٹو ہے۔ اپنی آرمی کو کیا آئی ایم ایف سے قرضہ لے کر ہم اس کو تنخواہیں ادا کریں گے؟ یہ آپ کے لیے سوال ہے بہت بڑا۔ اور اس کے بعد کیا ہے جو سب کا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ امبریلا ہے، چھتری ہے، وہ ہے آپ کا رول آف لا۔ رول آف لا اگر آپ کا یہ ہے کہ اگر اعظم سباتی کو، شیخ رشید کو، سارے ان کے اوپر جو ایف آئی آر ان کو دیکھیں، اور میں آخر میں آؤں گا علی احمد کرد کی اس بات پہ آخر میں، کہ اگر یہ جرائم ہیں جو ہم نے کیے ہیں تو پھر سب سے بڑا جرم تو میرے وہ 4 آرمی چیف کا، ان کو لے کے آئیں یہاں پر۔ کیا اس ملک کا آئین اور قانون باجوہ کے خلاف اس کو سزا دلا سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ آپ اس کی سرپرستی کریں گے، اس کو بچائیں گے۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے۔ چائنا کو دیکھ لیں، کہتا ہے کہ 3 سال کے اندر میں نے 300 سے زیادہ وزراء کو کرپشن کے اوپر پھانسی دے دی۔ آپ اس وقت یونائٹڈ کنگڈم کے پرائم منسٹر کو دیکھ لیں، اس سے پہلے کو دیکھ لیں، بورس جانسن کو کیوں استعفیٰ دینا پڑا؟ چھوٹی جیسی قانون کے خلاف ورزی کی، ایس او پی کی، کووڈ کے اندر، اور اس سے ان لوگوں نے جو قانون کے تابع ہیں، جس کی وجہ سے ملک یہاں ہے، پورے مسلمان ممالک کی جی ڈی پی اور یو کے کی برابر ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایس او پی کی ذمہ دار، ایس او پی کی خلاف ورزی کی، استعفیٰ دو۔ آج جو ہے وہ بیلٹ نہیں باندھی، یہاں تو قتل کیے جاتے ہیں۔ ارشد شریف کا قاتل کون ہے؟ آپ کے لیے اور میرے لیے لمحہ فکریہ ہے، مجھے اٹھانے والا کون ہے؟ اس لیے آج جتنی پاکستان کو، اس کی عدلیہ کو، وکلا کو رول آف لا کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اس لیے میں جگہ جگہ پہ جا رہا ہوں، اور میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی پوری آرگنائزیشن کا کہ وہ اتنا زبردست قسم کا انتظام کرتے ہیں کہ مجھے جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کھانا بھی ساتھ کھلاتے ہیں، پھول بھی دیتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ عزم کریں اپنے دل میں اپنے اللہ سے کہ اس کے لیے میں نے 16-18 سال پڑھنے کے بعد میں نے یہ کالا کوٹ پہنا، اور کالا کوٹ اس لیے پہنا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ ہے آپ کے لیے اور میرے لیے بڑا چیلنج۔ میرے دوستو، الیکشن کمیشن کو دیکھ لو، نیب کو دیکھ لو، ساری اس کو تباہ کرنے کی ذمہ داری سابقہ آرمی چیف ہے۔ اب اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر عمران خان کے مارنے سے، اس کو قتل کرنے سے تم پاکستان کو آزاد کر سکتے ہو، پاکستان کو ترقی کی جانب گامزن کر سکتے ہو، تو تمہیں لوگوں نے تو اس کے اوپر قتل کیا، قاتلانہ حملہ کیا۔ اگر مجھے اٹھانے سے، آج دیکھ لو یہ آواز پوری دنیا تک پہنچ چکی ہے، اور لوگ لعنت بھیج رہے ہیں ان لوگوں کو جو قانون کے خلاف ورزی کر کے اس قسم کے عمل کو آگے بڑھاتے ہیں۔